کسی کا حق مار کر اس دنیا سے جاؤ گے، قبر میں کیا ہوگا؟ انہوں نے موت کے ڈر سے قبر کو اپنے گھر میں کھود رکھا تھا، اس قبر میں جا کر کے لیٹتے اور بہت دیر کے بعد آیا کرتے۔ اگر یہ دنیا واقعی دل لگانے کی چیز ہوتی تو مجھے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کیا ضرورت تھی رات بھر رونے کی؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ میں تمہیں دنیا دکھاؤں، دنیا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی کی طرف لے گئے کہ جہاں پر کوڑا پڑا ہوا تھا، وہاں گندگی پڑی ہوئی تھی، کچھ ہڈیاں وہاں پر پڑی تھیں، کچھ سروں کی بوسیدہ ہڈیاں پڑی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ یہ ہڈیاں دیکھ رہے ہو، یہ سر کی ہڈیاں دیکھو، ان پر گوشت بھی نہیں ہے، یہ ہڈیاں بھی تمہاری طرح حریص تھیں، لالچی تھیں، لیکن آج ان کے حال یہ ہیں کہ انہوں کے سروں پر گوشت بھی نظر نہیں آتا۔ آج ان کے حالات یہ ہیں کہ کوئی ان کے پاس سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عنقریب یہ ہڈیاں مٹی میں بدل جائیں گی۔ اور گندگی دکھاتے ہوئے فرمایا، یہ گندگی ان کے کھانے تھے، یہ گندگی ان کے اچھے اچھے کھانے تھے جنہیں کھا کر وہ اترایا کرتے تھے۔ آج لوگ منہ پر کپڑا رکھ کر کے گزرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ پرانے چیتھڑے، یہ پرانے کپڑے کبھی ان کے ملبوسات ہوا کرتے تھے، اور آج انہیں ہوا اڑا کر کے لے جا رہی ہے، اور یہ ان کی سواریوں کی ہڈیاں ہیں کہ جن پر اترا اترا کر شہر شہر گھوما کرتے تھے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا، اے ابو ہریرہ کہ جو دنیا کے انجام پر رونا پسند کرتا ہو اسے رونا چاہیے۔ یہ بیان کرنے کے بعد حضور اور حضرت ابو ہریرہ دونوں مل کر خوب روئے ہیں۔ میرے عزیزو، اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا ہے کہ جس دنیا کے لیے آج انسان پریشان ہے، جس دنیا کو کمانے کے لیے انسان حرام اور حلال میں فرق بھولے بیٹھا ہے، ایک دن یہی دنیا اس کو بھول جائے گی۔ ایک دن اس دنیا سے اس انسان کو چلے جانا ہے، نہ تو مال ساتھ لے جا سکتا ہے اور نہ ہی اس دنیا سے اپنا حسن و جمال ساتھ لے جایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے والی ہے تو وہ اچھے اعمال ہیں جو ہم نے اس دنیا میں کیے۔ آج لوگ پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، حرام طریقوں سے، حرام ذرائع سے رزق طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعات اس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس تمام سے بہتر ہے۔ میرے عزیزو، حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا اس لیے نہیں کہ ہمیں یہاں رہنا ہے، ہمارے آباء و اجداد بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ کبھی سوچا کرو کہ ہمارے گھر کے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ہم نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان پہنچا دیا، آج ان کی قبریں ہیں اور وہ ہیں، اور انہوں نے جو دنیا میں کیا ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ سوچیں، کسی کا حق مار کر اس دنیا سے جاؤ گے، قبر میں کیا ہوگا؟ سوچیں، اس دنیا سے سود کے ذریعے پیسہ کما کر کے جاؤ گے، لیکن ایک دن اسی دنیا میں سب چھوڑ کر چلے جاؤ گے، نہ پیسہ ساتھ جائے گا، نہ شہرت کام جائے گی۔ اگر قبر میں کوئی چیز کام آنے والی ہے، حشر میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہی ہمارے اعمال ہیں۔ اس دنیا کے محبت میں میرے عزیزو اتنا بھی گم نہ ہو جاؤ کہ اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ اگر یہ دنیا واقعی دل لگانے کی چیز ہوتی تو مجھے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کیا ضرورت تھی رات بھر رونے کی؟ کیا ضرورت تھی رات بھر آنسو بہانے کی؟ وہ رات بھر اس غم میں نہ روتے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ تو یہاں تک آیا ہے کہ انہوں نے قبر کو اپنے گھر میں کھدوا رکھا تھا، انہوں نے موت کے ڈر سے قبر کو اپنے گھر میں کھود رکھا تھا، اور روزانہ کئی مرتبہ اس قبر میں جا کر کے لیٹتے تھے، اس قبر میں جا کر کے لیٹتے اور بہت دیر کے بعد آیا کرتے، اور فرماتے تھے کہ سارا معاملہ ہی بگڑ جائے اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی موت کو بھول جاؤں۔ اس لیے میرے عزیزو، گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے چکر میں، اس دنیا کے فریب میں آ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔